صحابہ نے اللہ کے پیغام کو، نبی کے پیغام کو کہاں کہاں تک پہنچایا، اس کی تشریح علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں کی۔ وہ فرماتے ہیں، دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں بسایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، لا الہ الا اللہ۔ اس پیغام کو لے کے صحابہ نکلے ہیں، ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچا دیا، اور وہیں جا کے سو گئے، امت تک، دنیا تک، 7 بر اعظم تک لا الہ الا اللہ کے پیغام کو صحابہ نے پہنچا دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس پیغام کو اپنے سینوں سے لگائیں، اس پیغام کو لے کر ہم چلیں، اس پیغام کو شہروں تک، دیہاتوں تک، گلی گلی، نگر نگر، چاروں طرف اس پیغام کو لے کے چلیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوگا، اس کائنات میں قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوگا۔ دنیا کے فرعون، دنیا کے شداد، دنیا کے نمرود، دنیا کے قارون چاہے جو مرضی فیصلے کرتے رہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا۔ اس پیغام کو صحابہ نے دنیا کے 7 بر اعظم تک پہنچایا، دریاؤں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ اس پیغام کو لے کر چلے ہیں۔ یہی صحابہ کا مشن تھا، لا الہ الا اللہ، اور صحابہ کا یہی مشن تھا، محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی طریقہ چلے گا، اگر کوئی رواج چلے گا، اگر کوئی سنت چلے گی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ صحابہ کے مشن کا یہی خلاصہ تھا، راج اللہ کا چلے گا، رواج محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ جو جس شہر میں ہوگا، جس دیہات میں ہوگا، جس قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، جس رنگ کا ہوگا، جس نسل کا ہوگا، امیر ہوگا، غریب ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، ان پڑھ ہوگا، شہری ہوگا، دیہاتی ہوگا، بڑا ہوگا، چھوٹا ہوگا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ چلے گا، دنیا بھی اس کی بنے گی، آخرت بھی اس کی بنے گی، اللہ بھی اس سے راضی، رسول اللہ بھی اس سے راضی۔ مگر شرط یہ ہے، طریقہ رسول کو اختیار کرنا ہوگا، طریقہ رسول کو سینے سے لگانا ہوگا، سنت رسول کو سینے سے لگانا ہوگا، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ تو تب یہ صحابہ کا مشن تھا۔ صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بار کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، مکہ اور مدینہ جیسی اتنی عظیم جگہ کو چھوڑ کے یہ پیغام لے کر چلے، ساری امت کو یہی پیغام دیا۔ آج دعوت تبلیغ والے جو پیغام دے رہے ہیں وہ ابو بکر کا پیغام دے رہے ہیں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہما کا پیغام دے رہے ہیں، وہ ان لوگوں کا پیغام دے رہے ہیں جو لوگ دنیا کے ہر ممالک میں دفن ہے، کوئی شہر میں دفن ہے، کوئی دیہات میں دفن ہے، کوئی جنگلات میں دفن ہے، ایسی ایسی جگہ دفن ہے جہاں اس وقت اس جدید دور میں بھی جہاز اور گاڑیاں تک نہیں جا سکتی، لوگ پیدل چل کے ہزاروں میل اس وقت صحابہ اکرام چلے تھے یہ مشن دینے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے جھکو، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے بھائیو، دعوت فکر یہی ہے، خود بھی دین پہ عمل کرو اور صحابہ کے اس پیغام کو لے کے چلو۔ یہ پیغام کوئی رائمنڈ کا نہیں ہے،
یہ پیغام کوئی تبلیغی جماعت کا نہیں ہے، یہ پیغام کوئی حاجی عبدالوہاب صاحب کا نہیں ہے، یہ پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام غائبین تک پہنچا دو۔ پھر صحابہ نے اس پیغام کو پہنچایا۔ یہ پیغام آمنہ کے لال کا ہے، عبداللہ کے در یتیم کا ہے، محمد بن عبداللہ کا ہے، یہ امام الرسل کا ہے، یہ خاتم النبیین کا پیغام ہے۔ ہاں، یہ انہی کا پیغام ہے، انہی کا پیغام لے کے جماعتیں چل رہی ہیں، ساری دنیا میں اپنا مال، اپنا جان، اپنا وقت لے کے ساری دنیا کو پیغام اسلام دے رہی ہیں، پیغام قرآن دے رہی ہیں، اور پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا جا رہا ہے۔ لہذا دعوت فکر یہی ہے، ہم بھی اس پیغام کو لے کے چلیں اور اس پیغام کو محمد الرسول اللہ کا پیغام سمجھے، اللہ کا پیغام سمجھے، تب یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دعوت تبلیغ والوں کے ساتھ چلا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح پیغام دے رہے ہیں اور صحیح پیغام پہ چل رہے ہیں، پیغام رسول اللہ کا دے رہے ہیں، اور رسول اللہ کی جو دعوت تھی وہی دعوت 7 بر اعظم میں لے کے چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کرے اس کام پہ تنقید کرنے کے بجائے اس کام کو دیکھا جائے کہ یہ کام کس کا ہے اور یہ کام کس لیے ہو رہا ہے، اس کام سے دنیا کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہی کام ہے، یہی ہم نے کرنا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، کرنے والوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے ہم یہ کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔